اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، مسلمانوں کی موجودہ زبوں حالی، انفرادی کردار ہو یا اجتماعی کردار، اس حوالے سے کوئی مسلمان بھی مطمئن نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان اپنے ملکوں کی حکومت، ریاست اور معاشروں کے کردار سے اور وہاں کی صورتحال سے اطمینان کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہمارے ہاں 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ان جیسی بڑی متبرک اور مقدس عبادات موجود ہیں، اور ہم اس وقت رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں اور پابندی سے روزہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی ہیں اور نماز تراویح ادا کرنے والے بھی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے باوجود ہماری دعائیں اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول کیوں نہیں ہوتی، اور ہماری جو اس وقت صورتحال ہے، ہم اس زبوں حالی سے اور اس زوال سے ہم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ یہ آج کا ہمارا سوال بھی ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کے لیے دعوت دی ہے جناب علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو۔ آپ سرپرست اعلیٰ ہیں ادارہ منہاج الحسین کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر علامہ محمد راغب حسین نعیمی۔ آپ محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے۔ ہم آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے ابھی اپنی تمہید میں بھی چند الفاظ بولے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ دعا کا تو خود خالق کائنات نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں یقیناً تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ صادق الوعد پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خامی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ دعا کی عظمت و اہمیت بھی واضح ہے کہ دعا کو مخل عبادت کہا گیا کہ یہ عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے۔ دعا کو سلاح الانبیاء کہا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار ہے، سلاح المومن کہا گیا کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ لیکن خالق کائنات بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، اور شاید ان گنت نعمتیں اس کی ایسی ہیں جو ہم نے نہیں مانگی اور اس نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ مانگنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ انسان تکبر غرور سے نکل کر اپنے پروردگار کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کر کے اپنی عاجزی و ناتوانی اور محتاجی کا عملاً مظاہرہ کر سکے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دعا مانگنے تو آپ زبان میں دل میں بھی مانگ سکتے ہیں، وہ سن لیتا ہے، لیکن حکم نہیں، ہاتھوں کو بھی بلند کرو، بیکاریوں کی طرح دعا مانگو، جس طرح مانگنے والا مانگتا ہے ویسے مانگو۔ تو یہ سارے انداز جو اپنانے کو کہا گیا، ایک تو عظمت الہی اور ان کی کبریائی کا اعتراف کرنا مقصود تھا۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف یہیں سے پھر ہم بات کو شروع کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ ہم شامل کر لیں۔ اچھا، دعاؤں کے کچھ لوازمات بھی ہیں، متعلقات بھی ہوتے ہیں؟ جی، یعنی کہ دعا صرف دعا ہی ہے کہ بس آدمی ہاتھ اٹھائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے جہاں پہ کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں اغلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، زیادہ انہیں قبول کیا جاتا ہے۔ دعاؤں کے کچھ ساعات، کچھ گھڑیاں بھی ہیں جن گھڑیوں میں کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ کچھ مقامات ہیں، کچھ ساعات ہیں۔ اگر ہم مقامات کی بات کرتے ہیں تو میدان عرفات میں کی جانے والی دعا، مقام ابراہیم پر کی جانے والی دعا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے ساتھ پکڑ کے کی جانے والی دعا، یہ تو پھر بھی دعائیں ہوگی نا، دعاؤں کے ساتھ، یعنی کیا ایسا رویہ ہمارا؟ میری عرض سنیں، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعاؤں کے باہر کی ہیں، جن کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے، اور کچھ کا تعلق انسان کے ساتھ، ہم یوں کہہ لیجئے یہ وہ لوازمات ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ باہر کے حالات اور واقعات کے اعتبار سے ہیں۔ ایک آدمی اخلاص نیت کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے، لیکن نہ وہ کوئی ساعت مقبولیت کی نظر آتی ہے، نہ کوئی مقام مقبولیت کی نظر آتا ہے، تو عین ممکن ہے اس کی دعا کو فوری طور پہ اجابت نہ ملے، فوری طور پہ قبول نہ ہو جائے، کچھ لمحات کے بعد، کچھ ایام کے بعد، کچھ دیر کے بعد، یا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے قبول نہ کرے، آخرت میں اسے اس کا اجر عطا کرے۔ کیونکہ دعا کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دعا دراصل ایک درخواست ہے،
ٹھیک ہے۔ درخواست قبول بھی ہو جاتی ہے، درخواست کو پینڈ بھی کر دیا جاتا ہے، درخواست کو رد بھی کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے حضور رد سے ہونے سے کیا مراد ہے رد کہ ہونے سے قبول ہی مراد نہیں ہوتی؟ رد ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اسے اس آدمی کے حالات کی بہتری کے مطابق آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ انسان دعا کو یہ کہتا ہے کہ میری اس دنیا کے اندر قبول ہو جائے تاکہ مجھے اس دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے، ٹھیک ہے، اپنی منفعت اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات وہ ذات جو انسان کی منفعت کو بہتر سمجھنے اور جاننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے کہ یہ منفعت اس دعا کی اس کے لیے اس دنیا میں ٹھیک ہے۔ ضروری ہے یا آخرت کے وقت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو عین ممکن ہے جو دعا ابھی قبول نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اکٹھی کی جا رہی ہے، اسے جمع کیا جا رہا ہے آخرت میں اسے بہتر مقام اور بہتر جگہ عطا کرنے کے لیے۔ اچھا علامہ صاحب، دعاؤں کے بارے میں یہ عام تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے ہم معجزہ کوئی کرامت دیکھتے ہیں نا، کوئی بزرگوں کی کرامت ہے، انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے، دعا کے بارے میں اصل میں ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو معجزاتی طور پر، یعنی وہ جو اسباب اور عوامل ہیں وہ بالکل چھٹ جائیں، ہٹ جائیں، اور بس ہماری دعا جو ان سی ہے وہ معجزاتی طور پر ایسے قبول ہو کر سامنے آ جائے۔ گزارش میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کا حکم بھی دیا گیا ہے اور خدا نے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس میں قصور ہماری طرف سے ہے، کیونکہ دعاؤں کی استجابت کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا پیٹ تو رزق حرام سے بھرا ہوا ہو اور ہم پھر دعائیں مانگیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گناہوں سے دور رہنا یہ استجابت دعا کا سبب بنتا ہے۔ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کا مسلسل مرتکب ہو تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول دعائے کمیل جو آپ نے اپنے عظیم اصحابی کو تعلیم فرمائی تھی، اس کی گناہوں کے مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما کے جو دعاؤں کے استجابت سے روک لیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما کے جو میری عصمت کو داغدار کر دیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما جو رزق کو روک لیتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما دے جو آسمان سے رحمتوں کا راستہ روک لیتے ہیں۔ تو مطلب گناہوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں جن کے اثرات مختلف ہیں۔ دعا مانگنے والے کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کتنا نافرمان ہوں۔ بے شک نافرمانی اپنی جگہ پر، گناہ اپنی جگہ پر، لیکن سچی توبہ کے لیے جاتا ہے تو پھر خدا توبہ قبول فرما کے دعاؤں قبول کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی چند ایک وجوہات بھی ہیں۔ اچھا، میری جو بات ہے اس کو بھی میں اسی کی شامل طرف کر آنا لیجیے۔ چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اسباب میں جیسا کہ عرض کیا کہ ایک تو رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں دعائیں رسمی طور پر پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی۔ جی دعا تو آپ نے مانگ رہے، کسی سے مانگ رہے کہ مجھے ذرا پینسل دیجیے، جناب ذرا دینا پینسل، تو یہ مانگنا ہے۔ میں کسی اور انداز میں کر رہا ہوں تو وہ چیز رٹی رٹائی چیز تو دعا نہیں کہلاتی ہے۔ لیکن یہاں دو تین چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند متعال بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ کبھی مانگنے پر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور استجابت دعا کی جو سعادت ملتی ہے وہ روزے دار کو ملتی ہے۔ مثلا وہ لوگ کہ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، خالق کائنات نے فرمایا کہ روزے دار جب تک حالت روزہ میں ہے میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بات وہی آ رہی کہ ہم روزے کے ساتھ بھی دعا قبول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک ہماری کردار میں کچھ کمی ہے، کہیں جھول ہے، ہمیں اس کی طرف نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کبھی قبول اللہ نہیں فرماتا، اور اس لیے نہیں فرماتا کہ مانگنے والے کو علم نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اگر مجھے مل گئی تو میری بربادی کا باعث بن جائے گی۔ ہمارے بزرگ عالم دین شہید ایت اللہ دست غیب شیرازی نے چند ایک مثالوں سے باتوں کو بڑا واضح کیا کہ دیکھیں اگر ماں کو سے اس کا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا بچہ کہے کہ آگ کا انگارہ مجھے دے دو، علامہ صاحب یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ خواتین و حضرات، انگلش میں ایک جملہ بولا جاتا ہے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، یعنی پہلے اپنے آپ کو حقدار ثابت کریں اور پھر آپ خواہش کریں۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی کمی کی طرف دیکھیں، اپنے نقص کی طرف دیکھیں، اپنی خامی کی طرف دیکھیں۔ اگر آپ اس خامی اور اس نقص کو دور کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اجازت دیجیے ایک وقفے کی، وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔